بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں راؤ محمد اکمل خان اپنے یوٹیوب چینل کوآپریٹو لورز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے اس سے قبل جو ویلاگ کیا وہ بر صغیر میں امداد بامی کے قانون کے سفر کے اوپر شروع کیا، اور اس میں دیہاتی انجمن و حائق سے متعلق جو اس وقت اسمبلی میں تجاویز مسودہ قانون مسٹر ڈیزنل ایپسٹن نے پیش کیا، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ جو پہلے حصے کے اندر دیہاتی انجمن و حائق سے متعلق انہوں نے جو قانون مسودہ امداد بامی میں انہوں نے تجاویز رکھی ان کا سیشن ہوا، اور دوسرے سیشن میں شہری انجمن ہے، کیونکہ برطانیہ اور جرمنی میں صنعتی انقلاب کے بعد مزدور اور کاریگر جو تھے وہ بھی متاثر ہوئے تھے، تو لہٰذا امداد بامی کے جو فوائد تھے وہ کاشتکاروں کے ساتھ ساتھ صنعتی جو مزدور اور کاریگر تھے ان کو بھی پہنچانے ضروری تھے۔ جہاں دیہاتی انجمن ہائے کی رجسٹری کا فیصلہ کیا گیا، اسی طریقے سے شہری علاقوں کے اندر صنعتی انجمنوں کی رجسٹری کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور ان کے لیے جو قوانین جو تجویز کیے گئے ان میں جو ذمہ داری تھی ایسی شہری انجمنوں کی وہ محدود رکھی گئی، وہ ان کے لیے بہت زیادہ مناسب تھی، کیونکہ شہر کے لوگ جو تھے وہ ادا شدہ حصص کے مطابق ہی اپنی انجمن کے جو تھے وہ ذمہ دار ہوتے۔ اس میں تجویز کیا گیا کہ انجمن میں ریکارڈ کیپنگ کی جائے گی، رجسٹروں میں ان کا اندراج کیا جائے گا، منافع ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اور انتظامی امور جو ہیں وہ انجمن اعزازی طور کے اوپر جو ہے وہ ادا کرے گی، اور قرضہ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ کفالت کی بنا کے اوپر نہیں دیا جائے گا، پیسہ کسی صورت بھی کفالت کی بنا پر نہیں دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے، مزدور اور کاریگر کو سہولت ہو سکے، ان کی سوسائٹیز کی رجسٹریشن میں بھی آسانی پیدا کی گئی۔ لیکن ایک چیز کا جو تھا وہ خیال رکھا گیا کہ شہری انجمنیں یا دیہاتی انجمنیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آ جائیں گی، ان کو ان کے ممبران کو قرضہ کی سہولیات بھی فراہم ہوں گی، کاریگروں کو بھی سہولیات قرضہ کی سہولیات فراہم ہوں گی، مزدور بھی اپنی ضرورت کے مطابق جو مالی مدد ہے وہ حاصل کر سکیں گے، تاکہ ان تمام لوگوں کی اقتصادی معاشی سماجی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے ایک انتظامی طور کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسی انجمنوں کے معائنے جو ہیں وہ سرکاری افسران کریں گے، اور ان کے ان کے حسابات کی جانچ پڑتال کا بھی انتظام کیا جائے گا، تاکہ کسی قسم کی کوئی بد انتظامی پیدا نہ ہو، اور عوام میں اور ممبران میں اور ان لوگوں کو جو ان انجمنوں کے ساتھ کاروبار کریں ان کو یہ بھروسہ ہو کہ یہ ایک سرکاری اداروں کے زیر نگرانی ہیں، اور ان کی جانچ پڑتال ان کی نگرانی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کرے گی، لہذا اس سے ان کاروباری لوگوں کا انجمنوں پر بھروسہ قائم ہوگا، اور وہ ان کے ساتھ کاروبار کریں گے، ان کی ساکھ کے مطابق ان کے ساتھ لین دین کریں گے، اور جب ہر چیز ریکارڈ ہوگی، کتب حسابات ہوں گی اور باقی دیگر کتب بھی ہوں گی، تو ان سے بھی جو ہے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ضبط تحریر میں لائی جاتی ہے، اور کسی بھی ممبر کا جو حساب ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، یا جس کسی کے ساتھ انجمن کوئی لین دین کر رہی ہے اس کا بھی ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو اور آسانی پیدا کی گئی کہ اگر دیہی انجمنیں
کو ضرورت ہو اور شہری انجمنوں کے پاس وسائل ہوں تو شہری انجمنیں دیہی انجمنوں کی مدد کر سکیں، ان کو قرض فراہم کر سکیں، ان کی ضروریات زندگی یا ضروریات کاروبار سے متعلق کوئی بھی چیز ہو وہ فراہم کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کی اس قانون کے اندر اجازت دی گئی کہ یہ انجمنیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں، ان کی پڑتال کا انتظام کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک سہولت فراہم کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ان انجمنوں کی مالی مدد کریں گے کہ اگر کسی وجہ سے ان کا قرضہ وصول نہ ہو تو اس رقم کو جو ان انجمنوں کے اوپر واجب الوصول ہو وہ لگان کی صورت کے اندر لگان کے قانون کے مطابق کہ لگان جیسے وصول کیا جاتا ہے، جیسے لگان واجب الوصول ہے، تو یہ قرضہ بھی ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے لگان کے واجب الوصول ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے پر اسی پیٹرن پر جو ہے اس کی وصولی کی جائے گی۔ اس طریقے سے جو مالی مدد کرنے والے ادارے ہیں، وہ بینکس ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جو ان انجمنوں کی مدد کریں گے، ان کا پیسے کے ڈوبنے کے امکانات ممدود ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈوب نہیں سکتا، ہمیں وہ ریکور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ قانون کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں مسٹر ڈیزل ایپسٹن نے اسمبلی میں پیش کی، اور پھر اس کے لیے رجسٹریشن کا جو عمل تھا اس کو انتہائی سہل بنایا گیا، اور ان تجاویز کے اوپر اسمبلی میں بحث شروع ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس قانون کے بعد جو ہے وہ شاہوکار اور بنیے کا بالکل ہی کردار ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس قانون کی مخالفت شاہوکاروں نے بہت وسیع پیمانے پر کی، کیونکہ ان کا جو استحصال کرنا یا لوگوں کو پریشان کرنا اس کا دور ختم۔ جب یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ان بنیے اور شاہوکار کا جو مقصد اور یا ان کا استحصال کرنا جو ہے یا ان کا جو کاروبار ہے یا ان کی جو دکانداری تھی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان چھوٹے کاشتکار لوگوں کو حکومت کی طرف سے امداد کفایت شعاری جو ہے اس کا جو ہے وہ تجویز کی گئی اور اس کی طرف ان کی مدد کی گئی۔ تو لہذا اس پر اسمبلی نے اپنی بحث شروع کر دی، اور یہ قانون کب پاس ہوا، کیسے بنا اور کن کن شرائط کے اوپر فائنل آیا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس سے اگلے ویلاگ کے اندر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہاں تک اگر میرا ویلاگ پسند آیا ہو اور معلومات اور آگاہی آپ کو ملی ہو کہ بر صغیر میں امداد باہمی کا قانون کیسے آیا، اس کے سفر کا آغاز کیسے ہوا، کون سے وہ حالات تھے جب یہ تحریک شروع ہوئی اور تحریک بالآخر اپنے منطقی انجام پر پہنچی اور اس نے ایک قانون کی شکل اختیار کی، لہذا یہ چیزیں میں آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔